بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی اور خاندان غزنویہ، قسط نمبر 9۔ سلطان محمود غزنوی خلیفہ بغداد کو دعوت نامہ کہ بلاد خراسان کا اکثر حصہ میرے تصرف میں ہے، باقی حصہ جو حضرت کے غلاموں کے پاس ہے وہ بھی مجھے عنایت ہو۔ خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ ناچار سلطان کی درخواست کو منظور کر لیا، مگر پھر دوسری دفعہ اس نے خلیفہ عباسی کو خط بھیجا کہ سمرقند مجھے عنایت کیجیے اور منشور لکھ کر بھیجیے۔ خلیفہ نے ایلچی کی زبانی کہلا بھیجا کہ معاذ اللہ، یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔ اگر میرے حکم کے بغیر سمرقند کی تسخیر کا ارادہ کرے گا تو ایک عالم کو تیرے خلاف شورش پر آمادہ کر دوں گا۔ سلطان کو اس جواب سے بڑا رنج ہوا اور خلیفہ کے ایلچی سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ دارالخلافہ پر 1000 ہاتھی چڑھا کر لے جاؤں اور اس کو برباد کر کے اس کی خاک ہاتھیوں کی پیٹھ پر غزنی میں لاؤں؟ ایلچی یہ سن کر چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد نامہ لایا اور سلطان محمود غزنوی کو دیا کہ امیر المؤمنین نے یہ جواب لکھا ہے۔ خواجہ ابو نصر روزنی نے کہ دیوان رسالت تھا، اس نامہ کو کھولا تو اس میں دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے اور اس کے بعد اس کے چند سطروں میں حروف مقطعات الف لام میم لکھتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین تحریر ہے، باقی کچھ نہیں۔ سب دبیر و منشی حیران تھے کہ یہ کیا جواب ہے۔ تفاسیر میں ان حروف کی تفسیر دیکھی مگر کچھ نامعلوم ہوا۔ خواجہ ابو بکر کوہستانی نے جرأت کر کے عرض کیا، حضور نے جو ہاتھیوں کے پاؤں کا ڈر ادا لکھا تھا اس کا یہ جواب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے ہوش اڑ گئے۔ جب ہوش میں آیا تو بہت رویا، خلیفہ کے رسول سے معذرت کی، نہایت طائف نظر کے لیے بھیجے اور ابو بکر کو خلعت خاص عنایت کیا۔ 410 ہجری میں ہندوستان کے فتوحات کا فتح نامہ خلیفۃ القادر باللہ عباسی کے پاس سلطان محمود غزنوی نے بھیجا اور ایک سنگ یعنی جو ہندوستان میں سلطان کو ملا تھا اور اس کی یہ خاصیت تھی کہ زخم پر اس کو لگائے تو فوراً اچھا ہو جاتا، تحفہ بھیجا۔ خلیفہ نے ایک مجلس عظیم کو جمع کیا اور منبر پر بیٹھ کر بآواز بلند فتح نامہ کو اہل مجلس کے روبرو پڑھا۔ ان فتوحات کے سننے سے مسلمانوں کو عید کی سی خوشی ہوئی اور 412 ہجری میں علماء و صلحاء اہل اسلام کی جماعت نے متفق ہو کر سلطان سے عرض کیا کہ بیت الحرام کی راہ اعراب و کرامتیوں سے مسدود ہو رہی ہے، ان کے خوف سے اور خلفائے عباسیہ کے ذوف سے مسلمان حیث محروم رہتے ہیں۔ سلطان نے اس عرض پر محمد ناصحی کے قاضیۃ القساناتہ ممالک محروسہ کتھا امیر حجاج بنا کے اور 30,000 زر سرخ دے کر روانہ کیا کہ اعراب کو راہ قافلہ سے پرے ہٹا دیں۔ بہت سے مسلمان قاضی صاحب کے ساتھ ہوئے۔ جب یہ قافلہ بادیہ فید میں پہنچا تو عربوں نے اسے روکا۔ قاضی صاحب نے 5,000 دینار ان کو دیتے تھے، مگر احمد بن علی الشیخ اعراب معترض ہوا جس کو ایک تیر انداز نے مار ڈالا۔ اعراب بھاگ گئے تو اس سال حج خوب ہوا۔ جب ولایت خارزم مامون کے بعد اس کے بیٹے ابو علی کو ملی تو اس نے سلطان محمود غزنوی کی بہن سے نکاح کیا اور اس رشتہ بندی سے سلطان کے ساتھ سچی دوستی ہو گئی۔ جب مامون کی حکومت ختم ہوئی تو اس کا جانشین ابو العباس مامون ہوا۔ اس نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ خلوص عقیدہ ظاہر کر کے اجازت چاہی کہ اس کی بہن سے جو اس کے بھائی کی بیوی تھی خطبہ نکاح پڑھائے۔ سلطان نے اجازت دے دی اور اس طرح محبت کی بنیاد مستحکم ہو گئی۔ ابو العباس مامون کے آخری ایام میں سلطان نے اس کے پاس ایلچی بھیجا اور درخواست کی کہ ولایت خارزم میں خبطہ اس کے نام پڑھا جائے۔ ابو العباس مامون نے اپنے اعیان دولت سے مشورہ کیا تو اکثر نے یہ کہا کہ جب تک آپ کا ملک دوسرے کی شرکت سے خالی ہے ہم کمرے خدمت باندھے ہوئے موجود ہیں۔
اور اگر آپ کسی اور کے محکوم ہوتے ہیں تو ہم تلواریں لیے کھڑے ہیں، آپ کو معزول کریں گے اور کسی اور کو تخت پر بٹھائیں گے۔ سلطان کا ایلچی یہ صورتحال دیکھ کر چلا گیا۔ آیان خوارزم شاہی نے یہ کہہ دیا، مگر پھر وہ سلطان کے اقوال کے رد کرنے سے پشیماں ہوئے، اور نیال تگین جو صاحب جیش خوارزم اور سر دفتر اہل جسارت و خسارت تھا، مہم کے واسطے تیار ہوا۔ ایک دن وہ اوباش کے گروہ کے ساتھ خدمت ابو العباس مامون میں گیا۔ اندر سے خبر آئی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی شخص کو اس ہولناک واقعے کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس کے بعد پسر ابو العباس کو تخت پر بٹھایا۔ یہ خوارزمی گروہ خوب جانتا تھا کہ سلطان اس کا انتقام ہم سے لے گا، اس لیے سب نے مل کر قسم کھائی کہ اگر سلطان محمود غزنوی انتقام کے در پہ ہو تو اتفاق کر کے اس سے خوب لڑیں۔ جب سلطان محمود غزنوی کو اس عذر کی خبر ہوئی تو صلاح مشورہ کر کے وہ سپاہ کو آراستہ کر کے خوارزم کی طرف چلا۔ سلطان نے محمود تائی کو مقدمۃ الجیش بنا کے بھیجا۔ یہ لشکر صبح کی نماز پڑھ رہا تھا کہ خمار تاش خارز میں ان کے سپاہ سالار نے غزنویوں پر چھاپا مارا، بہت سے لوگ قتل کیے اور لشکر کو بھگا دیا۔ سلطان نے پھر اپنے خاص غلاموں کا لشکر بھیجا۔ اس نے خوارزموں کو شکست کی، خمار تاش کو گرفتار کیا اور اس کو سلطان کی خدمت میں لائے۔ جب سلطان قلعہ ہزار سپہ پاس پہنچا تو ایک سخت لڑائی صبح سے دوپہر تک ہوئی۔ تو شام بہت سے آدمیوں سلطان کے ہاتھوں اور گھوڑوں نے پامال کیے۔ 5000 آدمی قید ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ نیال تگین کشتی میں بیٹھ کر جیہوں سے عبور کرنا چاہتا تھا کہ ایک شخص نے اس کو کشتی میں باندھ لیا اور سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان نے ابو العباس مامون کی قبر کے پاس سولیاں کھڑی کیں، ان پر نیال تگین اور اس کے ساتھیوں کو چڑھایا اور مامون کی قبر پہ یہ کندہ کرا دیا کہ ہذا قبر مامون ابن مامون، یعنی بغا علیہ حشمہ و اجرا علی دم خلصہ فقبض الیہ السلطان یمین الدولہ والیمین الملہ حتی اقبض منہم وصلبہم علی الجزوع عبرتہ للناظرین وائیۃ للعالمین۔ خوارزم کی حکومت میرے حجاب کبیر اتو تاش کو دی۔ قیدیوں کو غزنی بھجوایا، پھر سب کا قصور معاف کر کے چھوڑ دیا۔ سلطان نے سنا تھا نیسر کے ملک میں ہاتھی بڑے قوی ہیکل ہوتے ہیں، ان کو میدان جنگ میں لڑنا خوب آتا ہے۔ تھانسیر کے حکمران کو ان ہاتھیوں پر بڑا غرور تھا، تو سلطان فوج جرار کو لے کر گیا۔ اس کو ایسے جنگل میں اول گزرنا پڑا کہ جس میں سوائے چرند پرند اور حیوانوں کے انسانوں نے اب تک قدم نہ رکھا تھا۔ گھوڑے کا سم اس پر نہ پڑا تھا، اس میں دانہ پانی نہ تھا۔ اول سلطان ہی نے اس جنگل کو طے کیا۔ تھانسیر کے نیچے ایک ندی صاف پانی کی بہتی تھی، اس کی تہہ میں پتھر تھے اور اس کے کنارے ناہموار اور تیر کی طرح نوکدار تھے۔ سلطان اس ندی پر وہاں پہنچا جہاں وہ درہ کوہ میں ملتی تھی۔ وہاں دشمنوں نے ہاتھی پیچھے قیام کیا تھا، ان کے پاس بہت پیادے اور سوار تھے۔ سلطان نے یہاں یہ حکمت اختیار کی کہ اپنے لشکر کو 2 پایاب مقاموں سے ندی کے پار اتارا اور دشمنوں پر دونوں طرف سے حملہ کیا۔ جب ان لشکروں میں آپس میں قریب آ کر لڑائی بھڑائی ہونے لگی تو سلطان نے اپنے لشکر کو اس درہ کوہ سے، جن میں ندی بڑے زور سے پھر رہی تھی، ندی کے کنارے پر کھڑے ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا کہ گھاٹیوں میں جو دشمن چھپے ہوئے ہیں ان کو قتل کریں۔ شام تک سخت لڑائی ہوئی، دشمن بھاگے، ہاتھی چھوڑ گئے جو سلطان کے پاس پکڑے آئے، ان سے بڑے بڑے ہاتھی سلطان نے اپنے پاس رکھے۔ اس قدر ہندو مارے گئے کہ ان کے خون سے ندی کے پانی کا ایسا رنگ بدل گیا کہ کوئی اسے پیتا نہ تھا۔ رات ہو گئی ورنہ دشمن اور ہلاک ہوتے، اور یہ بیان تاریخ یمنی میں لکھا ہے۔
تاریخ فرشتہ میں اس مہم کو یوں بیان کیا ہے کہ محمود غزنوی کا ارادہ تھا کہ تھانسیر کو فتح کیجیے۔ وہ ان دنوں بت پرستوں کا ایسا ہی معبد تھا جیسا کہ بلا تشبیہ مکہ خدا پرستوں کا۔ جب سلطان پنجاب میں آیا، اس سبب سے کہ آنند پال سے جو شرائط اور معاہدے ہو چکے تھے ان کا پاس تھا کہ انہیں کوئی فرق نہ آئے اور اس کا علاقہ لشکر سے پامال نہ ہو، اس لیے سلطان نے آنند پال کو لکھا کہ ہمارا ارادہ تھانسیر کا ہے، تم کو چاہیے کہ اپنے معتمد آدمیوں کو ہمارے لشکر کے ہمراہ روانہ کر دو کہ اسنار میں وہ اپنے علاقے کو بتاتے جائیں تاکہ لشکر سے ان کو گزن نہ پہنچے۔ آنند پال نے اس بات کو غنیمت سمجھا، سامان رسد وغیرہ ہمتاً مصروف ہوا۔ کل تاجروں اور بین بقالوں کو حکم دیا کہ لشکر سلطانی کے لیے غلہ جمع کرو، اور کل اپنے ماتحتوں کو تاکید کی کہ لشکر سلطانی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ 2000 سوار اپنے بھائی کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجے اور ایک عرضی لکھی کہ تھانسیر ہمارا معبد ہے، اگر حضور وہاں کی رعایا پر خراج اور محصول مقرر کریں تو بہتر ہے، اگر حضور میری درخواست منظور فرمائیں گے تو میں بھی 50 ہاتھی سالانہ کروں گا۔ سلطان نے اس پر حکم لکھا کہ بت پرستی کی بیخ کنی کرنا اور شرع اسلام کا رواج دینا کام ہے۔ جب دلی کے راجہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اور راجاؤں کو لکھا کہ سلطان محمود غزنوی لشکر نامحدود سے تھانسیر کی طرف متوجہ ہوا، اگر اس سیل کا بند نہ بند ہو گیا تو وہ سب پر پانی پھیر کر خاک میں ملائے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے بھیجا کہ وہاں پیروں کے تلے ہمیشہ روندا جائے۔ غنیمت بے حساب ہاتھ آئی، ایک یاقوت ملا جس کا وزن 60 تولہ تھا۔ سلطان نے 405 ہجری میں کشمیر کا ارادہ کیا، قلعہ لوہے کوڑ تک آیا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم تھا۔ سلطان نے اس کا محاصرہ کیا۔ جب اس محاصرہ پر مدت گزر گئی اور کشمیر کو کمک اور اطراف سے بھی پہنچ گئی، جاڑے اور برف کی بھی شدت ہوئی، تو سلطان نے محاصرہ چھوڑا اور غزنی کی راہ لی۔ اس سفر میں لشکر اس صحرا میں پہنچا جہاں پانی کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ایک خلق پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ ہندوستان کے حملوں میں لشکر اسلام کو اس طرح کا صدمہ پہنچا کہ سینکڑوں جانیں ضائع ہوئیں، بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور کوئی مقصد حاصل نہ ہوا۔ غزنی سلطان بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ پنجاب تو مدتوں سے اہل اسلام کے قدموں میں تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی کے ارادوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بلند اور فراغ ہو گئے کہ اس نے یہ عزمی کی کہ وسط ہند کا دروازہ اہل اسلام کی فتح اور نصرت کے لیے کھولے۔ اس نے ایک لشکر جرات جمع کیا۔ ایک مورخ لکھتے ہیں کہ 1,00,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ تاریخ یمنی میں لکھا ہے کہ 20,000 سوار ماوراء النہر اس کے پاس تھے، فقط جہاد کے ارادے سے وہ آئے تھے۔ سلطان کی اس فرزانگی کو دیکھیے کہ اس نے سپاہی سمرقند اور بخارا ان ملکوں کے لیے جو ابھی فتح ہوئے تھے، یہ تدبیر نہایت معقول تھی۔ اگر ہمراہ نہ لیتا تو وہ کب اس کے پیچھے بیٹھتے، ضرور ایسا دنگا فساد پیچھے مچاتے کہ سلطان کو آگے بڑھنا دشوار ہو جاتا۔ پھر اس سپاہ فراوان کو ہمراہ لے کر وہ 7 دریاؤں سے ان مقامات پر اترا جہاں ان کے پاٹ کم تھے۔ اس مہم میں سلطان جس راہ سے قنوج آیا، مورخوں نے لکھا کہ مختلف طرح سے بیان کیا ہے، مگر تاریخ یمنی کے موافق اس سفر کا حال بیان کرتے ہیں کہ لشکر کو لے کر اول کشمیر میں آیا۔ کشمیر اور غزنی کے درمیان ایسے گھنے جنگل تھے کہ ان میں ہوا کا گزر بھی دشوار تھا۔ ان میں جانور نغمہ سرائی اور شور و غل مچاتے تھے۔ سلطان کے 20,000 ماوراء النہری سپاہی اس لیے آگے آ گئے تھے کہ وہ ان کو کہیں جہاد میں بھیج کر غازی اور شہید بنا دے۔ سلطان نے اس لشکر کو ہمراہ لے کر قنوج کا ارادہ کیا۔ غزنی اور قنوج کے درمیان گھوڑوں اور اونٹوں کی 3 مہینے کی راہ تھی۔ سلطان نے رات دن کرنا شروع کیا۔ وہ دریائے سندھ سے اترا، پھر جہلم، راوی، بیاس،
ستلج سے عبور کیا۔ یہ دریا ایسے عمیق ہیں کہ ان میں ہاتھی بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا گزری ہوگی۔ جن ملکوں سے سلطان کا گزر ہوا وہاں کے حاکموں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اپنے سفیر بھیجے۔ سیلی یا جانکنی بن شاہی بن یمنی بن حاکم درہ ہے کشمیر نے سلطان کو یہ جانا کہ وہ کوئی خدا کا فرستادہ ہے، اس کے پاس حاضر ہوا، رہنمائی کا ذمہ لیا اور ایک جنگل سے دوسرے جنگل میں لے گیا۔ آدھی رات کو کوچ کا نقارہ بجتا اور دوپہر کے بعد تک منزل طے ہوتی۔ 20 رجب 409 ہجری کو یہ لشکر جمنا پار اترا۔ راہ میں سلطان کو ایسے بلند قلعے نظر آئے کہ ان کے دیکھنے کے لیے گردن پیٹھ سے لگ جاتی تھی۔ اب وہ قلعہ برن میں پہنچا۔ یہ بلند شہر کا پرانا نام ہے۔ راجہ ہردت کے ملک میں یہ قلعہ تھا۔ جب اس نے سنا کہ لشکر جرار نے حملہ کیا، اس نے تاب مقاومت نہ دیکھی۔ وہ 10,000 آدمیوں سمیت سلطان کی خدمت میں آیا۔ ان سب نے دین اسلام قبول کیا اور بت پرستی کو ترک کیا۔ جاری ہے۔